جنہاں نے مردے وچوں سب کل پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ اے مہینہ جرا منصوب ہے جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال قبول اسلام کل پہلے آپ دا ایک مقام عرب دے اندر معروف آ، اور عرب دے اندر اگر کوئی جھگڑا تھی ونجے ہا کہیں دا وہ آپ کو سالس بڑھاویں ہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا کیتا ہا کہ آپ دے اندر قوت فیصلہ موجود۔ اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے وے، مرتبہ دے وے، ول دے واسطے لازم ضروری ہے اپنے فیصلے دوتے قائم رہ وجے۔ روایات دے مطابق سندے رہاں دے وے جیرے ویلے سرکار دا وصال با کمال دیا قبائل مرتد تھی دے پن، اور بعض نے اے آگ دیتا کہ اساں نمازہ پڑھ سوں، عمل صالح اختیار کرے سوں، باقی معاملات بھی ادا کرے سوں، لیکن زکوٰۃ کہنا دے سوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے ویلے آپ نے سنیا، آپ نے فرمایا کہ جیرا زکوٰۃ دے سی فابہا، اور جیرا زکوٰۃ نہ دے سی میں صدیق دے خلاف جہاد دا اعلان کرے نا۔ جیرے ویلے آپ نے فیصلہ کیتا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول آپ کو لاگے، یا حضرت مہربانی کرو حالات موافق کہنی، قبائل مرتد تھی دے پہ اتنا سخت فتوہ جاری نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اے عمر تے کو کیا تھی یہ قبول اسلام کو پہلے بہادر ہامیں طاقتور ہامیں، کیا اسلام نے تے کو کمزور کر دیتے؟ آپ نے فرمایا بیا کوئی نبی کہنا آسی، قیامت تک سرکار دا زمانہ اور سرکار کی نبوت، آپ دے بعد بیا کوئی نبی اور رسول نہ آسی، نہ کوئی وحی آسی اور نہ جبریل کوئی وحی گندے آسی۔ لہذا جیرا زکوٰۃ دے سی فابہا، اور جیرا زکوٰۃ نہ دے سی میں صدیق دے خلاف جہاد دا اعلان کرے نا۔ حضرت محترم آپ نے واضح طور فرما دیتا کہ جیرا زکوٰۃ دے اندر اٹھتی رسی دیندا ہاں میں وہی گنسا، وجہ کیا ہی قوت فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے عہدہ جو عطا کیتا ہا صدقہ پیارے مصطفیٰ دا قوت فیصلہ بھی موجود ہے، اور جیرے ویلے آپ نے فیصلہ جاری کر دیتا اور آپ نے ہی فرمان دا فیصلے دا کیا اثرات ظاہر تھے کہ جیرے قبائل مرتد تھی چکے ہن دوبارہ کلمہ پڑھ دے زکاتاں چاہ دے آپ دی بارگاہ وچ حاضر تھی ہے۔ قبول اسلام کو پہلے آپ دا مقام آلہ عرب دے اندر جو آپ فیصلہ کر دے ونہا حضرت محترم ہر کوئی آپ دا فیصلہ قبول کرے ہا۔ حضرت محترم روایات دے مطابق اعلیٰ حضرت کو کئی شخص نے پوچھا کہ یا حضرت اے فرماؤ حضرت ابو بکر ہومن اور حضرت علی ہومن، علماء دے اختلاف روایات موجود ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ جنہیں ویلے آپ نے سنیا اعلیٰ حضرت نے اسا سنیا دے مسلمہ ثبوت پیشوا اور سچے پکے عاشق رسول، اصل زندگی ہوں دی زندگی ہے کہ دل کے اندر خوف خدا بھی ہوئے اور حب مصطفیٰ بھی ہوئے۔ صاحب بہار شریعہ حضرت محترم آپ فرمیدن کہ جیرے ویلے میں ارادہ کی تاکہ بریلی شریف ونجا اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کرا، آپ فرمیدن کہ میں جیرے ویلے روانہ تھیا بریلی شریف دے باہر ایک کنواں ہا، بال چھوٹے چھوٹے کھڑے ہن، پانی بنے دے کھڑے ہن، ارادہ یہ کہ شہر دے اندر داخل تھی وہاں وضو کر دے، نواں وضو پڑا ہوا۔ آپ نے صاحب بار شریعہ نے بالے کو آکھا بالو اے پانی سٹو میں وضو پڑا گی نا۔ بالا نے کیا کیا اسا کوئی اعتراض نہیں، اسا پانی سٹیں دے وضو کرو، لیکن سارے وڈے استاد دا فرمان ہے اگر بال جوان کہنی بالغ نہیں والد دی اجازت دے بغیر کوئی بیا بندہ اندے کول خدمت نہیں کھن سکتا۔ جیرے بلے بالا نے جواب دیتا صاحب بار شریعہ فرمیدے میں بڑا حیران کہ جینے شہر دے بال اتنا مفتی ہے استاد دا مقام کیا ہو سی۔ حضرت محترم دل دے اندر صحیح معنی خوف خدا اور حب مصطفیٰ ہر میدان اندے واسطے آسان ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ایمان دے بارے اعلی حضرت کو کئی شخص نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ فقیر احمد رضا دی تحقیق ہے عالم ذریت کو انہاں لو ہستے دا ایمان موجود ہا، جیرے ویلے حضور نے نبوت اظہار کیتے انہاں لو ہستیاں نے اپنے ایمان دا اظہار کیتے۔ آپ فرمیدن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تمام اولاد کو ارواح کو جمع کی تھا عالم ذریت، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تمام نے کہا یا اللہ بے شک تو سارا رب ہے۔ آپ فرمیدن عالم ذریت کو گھندے پیدائش تک انہاں لو ہستے دا جرا ایمان ہا او میثاقی ہا، وال فرمیدن پیدائش کو گھندے سن تمیز تک یعنی بلوغت تک انہاں لو ہستے دا جرا ایمان ہا او فطری ہا۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا صحیح حدیث پاک کل مولود یولد علی الفطرہ، سرکار نے فرمایا کہ ہر بال فطرت اسلام دوتے پیدا تھی دا رہندے۔ پوری دنیا دے اندر جتھا بال پیدا تھی وے جیندے گھر پیدا تھی وے سرکار دا فرمان عالی شان برحق، پوری کائنات غلط تھی سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ غلط نہیں تھی سکتا۔ سرکار نے فرمائے بال جتھا بھی پیدا تھی وے جیدے گھر پیدا تھی وے فطرت اسلام دوتے پیدا تھی دے، بل والدین دا جیرا مذہب ہوئے جیرا دین ہوئے اولاد ہوں دے مطابق چل دیئے۔ آپ فرمیدن پیدائش کو گھندے سن تمیز تک انہاں لو ہستے دا جیرا ایمان ہا او فطری ہا، بل فرمیدن سن تمیز کو گھندے بلوغت کو گھندے ایمان دے اظہار تک انہاں دا جیرا ایمان ہا او توحیدی ہا۔ وجہ کیا؟ انہاں لو ہستیاں نے کدہیں بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لو ہستیاں نے کدہیں بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ وجہ ہے کہ جیرے ویلے اساں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام گھندے ہیں ول آپ دے نام دے نال ایک دعا یا جملہ بھی آتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ آپ دے چہرے کو شرف عطا کرے بزرگی عطا کرے۔ وجہ کیا کہ آپ نے کدیں بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہ محترم ایویں ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک جڑے آپ حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر موجود ہیں، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے میں اپنے بچپن دا واقعہ تک سناواں؟ سرکار نے فرمایا سنو، تمام صحابہ کرام موجود ہیں مسجد نبی شریف۔ سرکار نے فرمایا کہ جرا میری مسجد آدھے ایک نماز پڑھ سی دا اللہ تعالیٰ 50,000 نماز دے برابر ثواب عطا کر دے سی۔ سرکار موجود، صحابہ کرام موجود، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور دے اندر آپ دا مقام آلہ اور ہر ایک نے آپ دے نال محبت اظہار کیتے۔ غار سور دے اندر حضرت محترم حضوری موجود ہیں، یار غاری موجود ہیں، وجیرے ویلے کفار پیچھا کریں دے غار سور دے کنارے پہنچیں بتقاضۂ بشریت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مہر کا دا آ گئی، اگر انہیں جھک دے دیکھیں چاہ اسدہ نظر آوے سو۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر مجھے نہ تھی وہ ایک قوم جھکڑ والی کہنی، اللہ تعالیٰ دی امداد اور نصرت ساڑے نہ لے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تو ہادہ روح دے بارے کیا گمان ہے جنہاں دا طریقہ اللہ تعالیٰ ہوئے؟ یا ابا بکر ما ظنو کا، اے ابو بکر کیا خیال ہے تیرا بیس نین انہاں روح دے بارے کہ اللہ ثالثہما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں روح دے نال ہوئے۔ اللہ تے محترم تمام علماء لکھی بیٹھیں، پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ تے محترم دو میں دوسرا اذ یقول لصاحبہ، دو میں دوسرا مراد کون؟ سرکار، جنہیں ویلے حضور نے فرمایا اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کو
تمام علماء لکھی بیٹھن این آیت دی اندر پہلا نمبر کہندا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، اور دوجے مراد کون؟ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تریجا کون؟ اللہ تعالی۔ جیڑا پہلا ہوندے اور دوجے دے قریب ہوندے، جیڑا دوجا ہوندے اور تریجے دے قریب ہوندے۔ پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک قریب کہندے حضور دے، اور دوجا قریب ہوندے تریجے دے حضور قریب خدا دے۔ اے او شانہ ہیں کہ جیریاں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ پیارے مصطفیٰ دا حضور دے غلامی کو عطا کیتے۔ حضرت محترم حضور نے واضح طور فرما دیتا ہر ایک دے احسانات دا بدلہ لہی وینا چکئی وینا۔ ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی خود عطا کرے سی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ اقدس کے اندر موجود۔ یا رسول اللہ واقعہ سناوا؟ سرکار نے فرمایا سناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا جی ہم میرے والد ابو قحافہ میں کو گھندے نا آپ دا عثمان ہا۔ آپ دی والدہ شروع اسلام دی اندر حضور دا کلمہ پڑھ دیں ابتدائی سال ہن جیڑے ویلے سرکار نے نبوت دا اظہار فرمائے۔ اظہار نبوت دا تریجا یا چوتھا سال ہا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کو گھن دے حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کرو دعا فرماؤ میری اماں تمہارا کلمہ پڑھے۔ سرکار نے دعا فرمائی اور آپ دی والدہ نے فوراً حضور دا کلمہ پڑھا شروع اسلام دے اندر۔ اور آپ تے والد محترم ابو قحافہ جیرے جارے شہر مکہ فتح تھے، ہجرت 8واں سال۔ جیرے ملے آپ نے اسلام دی شان و شوکت صحابہ کرام دی جماعت شہر مکہ داخل تھے، سارے معاملات دیکھ دے آپ نے کیا کیا؟ اے ابو بکر میں دے گی دے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مقام عطا کی تھے، لہذا ہم دے نہ کر جلدی کر میں کو حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر گھنوان۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت 8واں سال جیرے جارے شہر مکہ فتح تھے، اپنے والد کو گھن دے حضور دی بارگاہ میں حاضر۔ سرکار نے دیکھا کہ آپ دے والد کمزور ہیں، نہیں بدن ہیں، بینائی بھی کم ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اپنے والد کو تکلیف نہ دے ہوا، میرے کو آکھوا میں آ وجہ۔ یار غار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد دا زیادہ حق این گال دا کہ میرا والد توڑے کل آوے اور توڑی زیارتی کرے اور توڑا کلمہ ہی پڑھے۔ ہجرت دا 8واں سال ہا آپ دے والد محترم نے حضور دا کلمہ پڑھا۔ حضرت محترم دیندیاں 4 نسلہ صحابی رسول ہوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے او فضیلت ہے، اے او شان ہے جیری اللہ تعالیٰ نے صدقہ پیارے مصطفیٰ آپ کو عطا کی تھی۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ چھوٹا جی ہم میرا والد ابو قحافہ میں کو گن دے بت خانے گن اور کیا دن اے عبداللہ ابو بکر اے آپ دی کنیت نا عبداللہ۔ ابو بکر مانا کیا؟ موسم بہار دا پہلا میوہ، پہلا پھل۔ جیرا درخت اسلام دا حضور نے لایا ہا انہیں پہلا پھل کون ہن؟ حضرت ابو بکر صدیق ہن۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد نے میں کو آکھیا اے عبداللہ ایک بت سامنے جیرے کھڑندہ اس تیرے خدا ہے انہاں دی عبادت کر۔ آپ فرمائیں اے آکھتے ہو نال کھڑے تھی گئن میں ہوں سامنے کھڑا دے دا کھڑا کیا دا اے خدا وہ اگر واقعی تسا میرے خدا ہے وے میں خدا بھوک لگی ہے روٹی دا کھواؤ۔ کوئی جواب نہیں مل لیا۔ وال کیا دا کوئی اچھا لباس نہ دے وہ دیکھو میں پاما، کوئی جواب نہیں مل لیا۔ سرکاری سن دے بیٹھے تمام صحابہ کرام سن دے بیٹھے نال پیا پتھر۔ آپ نے پتھر جاگی دا۔ آپ نے فرمایا کہ تسا واقعی خدا ہے وے ہن میں تہاڈی خدمت کرے نا والا اپنی حفاظت کرائے۔ پتھر چاہت جو مریں دن رو 4 بت تلے آ گئے ڈے پہ جیڑے ویلے او ڈھٹن آواز زہر تھی یہ زہری گال ہے۔ آپ دے والد محترم نال کھڑے ہیں انہوں نے دیٹھا کہ معاملہ دا اے بڑھ گئے۔
آپ دے والد محترم مارن واسطے بھجے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے میں اگو بھج گیا میرے والد میرے بچوں میں بھائی دے گھر آ گیا اماں نے میرے کو لکا کے دے اماں نے آکھیا خیر ہے کیا گال ہے ابو قحافہ نے فرمایا گال ہے حالی آپ نے اسلام ظاہر قبول نہ کی تھا کہ تیرے بال نے ایک کام کیتے سارے خدا میں کو مار دے آگے اماں نے آکھیا گال سنو یہ بال کو کئی گال نہ کرو جیرے ویلے اے بال میرے پیٹ چھادا غیب کنو میں آوازہ سن دی ہم اے مئی صحبہ تے کو مبارک ہوئے اے جیرا بال تیرے اندر موجود ہے نا اے بال کوئی معمولی بال نہیں غیر معمولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے این بال کو مقام عطا کی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی دا یار غار بڑسی اور رفیق سفر بڑسی جیرے ویلے آپ نے اگال کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت جبریل حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر کہ یا رسول اللہ ابو بکر فرمان خدا جاری تھے کہ حضرت ابو بکر جو کچھ فرمے دے بیٹھے سچ فرمے دے بیٹھے حضرت محترم قبول اسلام کو پہلے عرب دے اندر آپ دا بڑا مقام ہے کوئی گال تھی بھی ہاں لوگ آپ کو لامن ہاں فیصلے واسطے اور جیرے ویلے حضور دا پہلا سفر تھی آدھا ملک شام علیہ پاسے غالباً حضور دی زہری عمر مبارک 18-19 سال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون سفر دے اندر حضور دے نال ہاں اور آپ دی عمر سرکار دی زہری عمر مبارک 9 سال آپ چھوٹے ہیں حضرت محترم ملک شام دے اندر سرکار دے وجود مسعود کل جیرے ویلے واقعات یہ جو ظاہر تھے اہل یہود کو پتہ لگ گیا اے شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں وقت آسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان دے مطابق اے شخصیت نبوت دا اظہار کرے سی اہل یہود حضور دے مخالف دشمن سرکار دی زہری عمر مبارک 18-19 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور دے نال پتہ لگ گیا کہ مطلع کوئی دشمن حضور کو نقصان پہنچاوے آپ نے فوراً عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستی دا ہے یارانہ دا بچپن کو کہ مہربانی کرو حالات موافق ہے نہیں آپ روانہ تھی وہ شہر مکہ سرکار آپ شہر مکہ روانہ تھی روایات کے مطابق جیرے ویلے سرکار دی زہری عمر مبارک 40 سال وقت آیا نبوت دے اظہار دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام قابلے دن چاندر لے گئے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے پورے شہر مکہ دے اندر داخل تھی گئے بل ان دے بعد یک جا تھی دے آپ دی گودچ سویر تھی ایک معبر کل آپ پہنچ گئے جیرا خواب دی تعبیر بیان کریں دے کہ رات بڑا عجیب خواب لیٹے معبر نے سار کل گھندے پہنا تک آپ کو لیٹے نہ کیا ہی آپ نے فرمائے نا عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے قبیلہ بنی تمیم شہر مکہ بھی چو آیا او معبر نے آکے ایک کرتا ذرا بلند کر رہا آپ نے کرتا میں چاہتے روایات دے مطابق سجے مونڈے دے نال تل دا نشان او معبر کیا دے مبارک ہوگی شہر مکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی نے نبوت دا اظہار فرما لیتے لہذا مردے وچوں سب کل پہلے تو حضور دا کلمہ پڑھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہاں دے وصال با کمال دے بعد پہلا جانشین بھی تو پڑھ سے جیرے ویلے آپ نے گال سنی دل دے اندر حضور دی محبت دا ہے مزید اضافہ تھیا آپ فوراً شہر مکہ پہنچے جیرے محلے وچ حضور دا گھر ہا ہوں محلے وچ آپ دا گھر ہا محلہ بھی ہی کو ہا ایویں آپ آدھے حضور دے سامنے بہ گئے دیدے رہ گئے ول چلے گئے بیا جاڑا ولا این ولا دیدے رہ گئے ول چلے گئے 30 جاڑا ول این ول لیدے بیٹھے حضور نے فرمایا اے ابو بکر کیا گال ہے 30 جاڑے روزانہ آمدی دیکھ دے چلا میری خیر تا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے کہ آپ نے نبوت اظہار کی تھے سرکار نے فرمایا ہاں میں آخری نبی ہاں رسول ہاں نبوت دا دروازہ بند میرے بعد بھی کوئی نبی رسول نہ آسی جیرے ویلے سرکار نے فرمائے
آپ نے عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی واسطے ضرور یہ معجزہ جیڑا اللہ تعالیٰ دا ولی ہے ولایت بھی چھپاوے کرامت بھی چھپاوے اور جیڑا نبی ہے نبوت دا بھی اظہار کرے اور اپنا معجزہ بھی ظاہر کرے کوئی معجزہ کوئی دلیل جیڑے ویلے سرکار نے سنے حضور مسکرا پہ حضور دا دریائے رحمت جوشے چاہے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر کیا اس دلیل کم ہے معجزہ کم ہے تیرا خواب تو ملک کے شام دیکھ دے آیا کھڑی جیڑے ویلے سرکار نے غیب کی خبر عطا کی تھی آپ نے فوراً حضور دا کلمہ پڑھے سرکار فرماوے نا جیندے سامنے میں دین پیش کی تے کچھ لمحے واسطے انہیں تردد کا اظہار کی تے ایک ابو بکر ہا جیرے ویلے انہیں سامنے اسلام اور دین پیش کی تھا میرے ابو بکر نے بغیر کہیں تردد دے میرا کلمہ پڑھے جیرے ویلے سرکار نے نبوت کا اظہار کی تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں نے اپنے ایمان دا اظہار کی تے 13 سال سرکار اظہار نبوت دے بعد شہر مکہ رہ گئے ابتدائی سال ہن روایات دے مطابق حضرت محترم مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے جڑے این وقت ساتھی ہیں کوئی ملاقات نہ شیب ابی طالب اندر سارے معصور نہ کوئی ونجے نہ کوئی آوے حتیٰ کہ خوراکی نہ ونجے 2.5-3 سال آپ اندازہ لاو شیب ابی طالب دے اندر سرکاری موجود رہ گئے صحابہ کرامی موجود رہ گئے مشرکین مکہ نے مکمل طور بائیکاٹ این دوران جناب ابی طالب کو پتا چلا آپ فوراً پہنچ گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گال ہے آپ باہر نہیں بھی آدے سرکار نے فرمائے مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیتے اسا کو محصور کر دیتے 2.5-3 سال تھی دے بن شیب ابی طالب دے اندر نہ باہر ویندے ہیں نہ کوئی تھام دے حتیٰ کہ خوراکی ختم اور سرکار نے فرمائے مشرکین مکہ نے باقاعدہ معاہدہ تحریر کیتے اور او معاہدہ بیت اللہ دی دیوار دے نال موجود کھڑے سرکار نے فرمایا وائن دے نہیں گنو دیمک نے آدھے سارا معاہدہ ختم کر دیتے لیکن جیری جگہ اللہ رسول دا نہ ہے او جگہ باقی ہے دیمک نے اتھا دے حملہ نہیں کیتا اللہ رسول دا نہ باقی ہے باقی سارا معاہدہ ختم جناب ابی طالب جیرے میرے آپ اتھا پہنچے آپ نے کیا منظر دکھا کہ واقعی حضور دے فرمان دے مطابق سارا معاہدہ سارا کاغذ ختم ہے لیکن جیری جگہ اللہ رسول دا نہ ہے او جگہ باقی ہے آپ نے آدھے اعلان کری تا خبردار ادخل بعد اگر کہیں شخص نے آپ دے نال بائیکاٹ کیتا یا آپ کو معصور کیتا میں پہنچ گی انسان جناب ابی طالب نے ہر مقام دوتے حضور دی حفاظت کی تھی جیرے ویلے آپ نے اعلان کیتا یہ معاملہ ختم تھیا سرکار نے فرمائے گال سنو حالی بظاہر حالات موافق نہیں آندے پہ کچھ عرصے واسطے ملک کے حبشہ چلے بنجو ہجرت کر بنجو صحابہ کرام کو فرمایا جیرے ویلے حالات موافق تھی سن آ بنجے صحابہ کرام روانہ تھے روایات دے مطابق تقریباً 40 دے قریب حضور دے غلام روانہ تھے نجاشی بادشاہ کو ملک کے حبشہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ ہی آگئے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے میں ونجا حضور نے فرمایا سونی گال چلے ونجو والا آ ونجے آپ جو روانہ تھے رستے دے اندر ایک قبیلہ ہے مشرقین دا اوندا سردار ہے ایندے نا دی لغت دے اندر علماء دا اختلاف ابن دغنہ بھی آدن ابن دغنہ بھی آدن ابن دغنہ بھی آدن او کھڑے ابو بکر کی تھا آپ نے فرمایا حالات موافق ہے نہیں شہر مکہ فی الوقت چھوڑ دے دے پہ ہیں حبشہ جنہیں ویلے حالات موافق تھی سن واپس واللہ سن ابن دغنہ نے آکے اے ابو بکر گاہ سن میں تیرا ضامن پڑھتا تیرا وجود اہل مکہ واسطے ضروری ہے جیرا غریب ہے بے سہارا ہے یتیم ہے اور جیندہ بظاہر کوئی نہ ہوئے اون دا سہارا تو بڑھ دی اون دے نال تعاون کرے نہیں لہذا تیرا وجود اہل مکہ واسطے ضروری میں تیرا ضامن ابن دغنہ نے آدھے شہر مکہ دے اندر اعلان خبردار اگر کئی شخص نے ابو بکر کو آکھیا
میں انہیں کل بدلا گنسا اج کل بعد میں دا زامنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ آپ نے اپنے گھر دے اندر ایک مصلی بڑھایا اتھیں آپ عبادت کریں مصلی ایک جگہ مختص جتھا بندہ نماز ادا کرے عبادت کرے مصلی دی جگہ تبدیل تھی سکتی ہے مسجد دی جگہ تبدیل نہیں تھی سکتی جتھا مسجد دی بنیاد رکھی گئی حضرت محترم او مسجد ہی راسی مسجد تبدیل نہیں تھی سکتی جبکہ مصلی جے رہے او تبدیل تھی سکتے آپ نے مصلی بڑھایا نماز پڑھیں بل آپ دی عادت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی بھی عطا کی تھی اور سونی بھی عطا کی تھی آپ جیرے ویلے تلاوت کریں اچھی آواز کریں فقیر عرض کریں نہ رہاں دے اللہ تعالیٰ نے آواز سونی عطا کی تھی بل او قرآن پاک دی تلاوت کریں حضور دی نعت خوانی کریں حضرت محترم آزان نے میں اگر اللہ تعالیٰ نے آواز سونی عطا کی تھی سونی آواز ایوی نعمت ہے جیرے ویلے حضور شہر طائف کی آنا تبلیغ واسے اسلام دی تبلیغ واسے حضرت زید بن حارثہ حضور دے نال ہن اہل طائف نے اچھا سلوک نہ کیتا سنگ باری کی تھی اور سرکار دی نالین مبارک خون نال بھرید گئی نال ایک باغا سرکار اتھا چلے گئے نہیں میں آپ آرام نال بیٹھیں مجھے بیٹھیں تبلیغ واسطے آیا لوگوں نے میری دعوت بظاہر قبول نہ کی تھی این دوران ایک آواز بلند ہے یہ کوئی عربی دے اندر اشعار پڑھدا کھڑے سرکار نے فرمایا اے زید جی یا رسول اللہ یہ آواز کے لیے یا رسول اللہ کوئی طائف دا رحمن والا ہے اور عربی دے اندر اشعار پڑھدا کھڑے سرکار نے فرمایا آواز دا سونی ہے حضور نے فرمایا میں چاہندہ ہوں یہ آواز اسلام میں داخل تھی وے اور یہ آواز کو آزان سناوے حضرت زید بن حارثہ پہنچ گئے وہ کون ہن حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالی اون وقت تک انہوں نے سرکار دا کلمہ کہنا پڑیا اشعار پر دیکھ رہے عربی دے اندر زید بن حارثہ نے آکیا تو آپ کو حضور یاد کریں دے بن فوراں پہنچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یاد سرکار نے فرمایا آواز تاری سونیے میں ایک چاہنا یہ آواز اسلام دے اندر داخل تھی وے اور یہ آواز اج کل بات کو آزان سناوے یہ سرکار دا فرمامن ہا حضرت ابی محذورہ سے یادن سرکار دے فرمان دا کیا اثر تھے کہ میرا دل موم تھی یہ عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون دیر نہ کرو کلمہ ہی پڑھاؤ اپنا غلام ہی بڑھاؤ سرکار نے کلمہ پڑھائے حضرت ابی محذورہ سے آپ نے حضور دا کلمہ پڑھا حضور دا کلمہ پڑھ دے حضور دے غلام سرکار نے کلمات آزان خود سکھائیں سرکار نے فرمایا ایک کلمات یاد کر ہون جیرے والے نماز دا ٹائم آوے سکو آزان سناوی آواز دا سونا ہون ایوی نعمت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی آواز دے مالے آواز ہی سونی اور آپ دی عادت کریمہ جیرے والے نماز پڑھیں اچھی آواز تلاوت عورتاں گھر موجود ہیں مشرکین مکہ دیا بالی موجود ہیں کفار مکہ بڑے حیران دے پریشان ابن دغنہ کول پہنچ گئے تو دا اندہ زامن بڑھ گئی ابو بکر دا او دا اچھی آواز نہ تلاوت کریں دے عورتاں گھر ہوں دے بال گھر ہوں دے ساکو دا خطرہ ہے قرآن پاک سن دے کلام اللہ سن دے وہ کلمہ نہ پڑھ گئے نبی دا لہذا ابو بکر کو آگ بے شک تلاوت کرے نماز پڑھے کوئی روک ٹوک کہہ نہیں لیکن اپنی آواز کو آہستہ رکھے ابن دغنہ پہنچ گیا اے ابو بکر مہربانی کر تیرا زامن دا میں بڑھ گیا لیکن اپنی آواز کو جھکا رکھ آپ نے فرمائے بے شک میرا زامن نہ بڑھ کوئی پرواہ نہیں نبی دا کلمہ پڑھی کھڑا عظم موت کو نہیں لڑ دے جے تک میں ابو بکر زندہ ہاں میری کا ایو راسی حضرات محترم مشکلات این صحابہ کرام نے برداشت کی تھے